معزز سامعین و ناظرین، الامداد میڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی اور بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سنور کر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کی دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں، یعنی مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر مردوں کے ساتھ ٹہلتی گھومتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردہ کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ جامع الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ جامع الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں، وہ عورت بدچلن ہے۔ سنن نسائی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153۔ آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار اور اڑیاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، وہ ان احادیث کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہیں۔ اے اللہ عز و جل کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ، اپنے داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کی ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کی ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں جن موضوعات پر گفتگو کریں گے وہ ہے پردے کی اہمیت و فضیلت اور پھر کس کس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ان تمام موضوعات پر یہ بعد دیگر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور اگر من میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھیں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچا سکیں۔